السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سید مزمل۔ کسی کی بھی طرفداری حد سے زیادہ کرنے سے پہلے ایک بار یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا فائدہ آپ کی ذات کو پہنچے گا یا ان کو پہنچ جائے گا۔ اور تحریک انصاف میں بہت سے ایسے لوگ آئے اور چلے گئے جنہوں نے ایک دور میں عمران خان صاحب کو اس طرح ڈیفینڈ کیا جس طرح وہ اپنی ذات کو بھی شاید نہ کرتے، اور اس ڈیفینس کے اندر آ کر ایک پارٹی عہدے بھی ملتے رہے، ان کو مراد بھی ملتی رہی پارٹی کی طرف سے، اور اہم عہدوں پر بھی رکھا گیا جب حکومت میں آئے تب بھی۔ لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے جو بڑے نام تھے تحریک انصاف سے، اگر عمران خان صاحب کا ان سے ڈس ایگریمنٹ ہوا تو ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا اور ان کو ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد وہ گمنام بھی ہو گئے اور پارٹی میں اندر سے ہی آوازیں ان کے خلاف اٹھنا شروع ہو گئیں۔ تو یہ فہرست کافی طویل ہے۔ فوزیہ قصوری صاحبہ کا اگر میں نام لوں تو وہ بھی ایک ایسی مثال ہیں۔ اکبر بابر جو کہ بانی رکن تھے تحریک انصاف کے، وہ بھی ایک ایسی مثال ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی شخصیات ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب سب سے قریبی لوگ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کے ہیں، آج کل وہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں رہے۔ علیم خان صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے، بڑے قریب تھے، پنجاب میں سینئر وزیر بنایا ان کو، اور پھر ان کے خلاف کھل کر باتیں کی کہ یہ قبضہ مافیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اور بھی مثالیں اس طرح کی ہیں جس میں عمران خان صاحب نے ایونچولی بہت سے امپورٹنٹ لوگوں کو سائیڈ لائن کر دیا پارٹی کے اندر سے ہٹا کر۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی کوئی خاص لائم لائٹ میں آج کل دکھائی نہیں دیتی، وزارت اطلاعات میں رہ چکی ہیں پنجاب کے اندر، تو ان کے ساتھ بھی دیکھ لیجئے کیا ہوا۔ اب جو نیا اضافہ اس طویل فہرست میں ممکنہ طور پر ہونے جا رہا ہے وہ ہے شہباز گل صاحب کا، جو کہ سب سے حیران کن ہے۔ شہباز گل صاحب وہ انسان ہیں جنہوں نے تقریباً 3.5-4 سال تحریک انصاف بالخصوص عمران خان صاحب کی حمایت میں کسی چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اور انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بدزبانی بھی کی۔ اس کے علاوہ ٹویٹر کے اوپر گالم گلوچ ہوتی رہی، ٹی وی کے اوپر آ کے انہوں نے رمیش کمار جو کہ مائنورٹیز کے رہنما تھے ان کو گالیاں دیں، جن سے ابھی معافی بھی مانگی ہے انہوں نے، اور ان کے گھر جا کے ساتھ ساتھ عمران خان کے چیف آف سٹاف بھی رہے وہ، اور معاون خصوصی بھی رہے۔ ان دونوں عہدوں کو رکھتے ہوئے بھی خان صاحب کی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کے مرتکب ہوئے، اور اس کے جو اقتدار تھا سارا اس کے نشے میں آ کر انہوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ اور چاہے وہ مائنورٹیز کی بات کر لیں، خواتین کی بات کر لیں، جو بھی عمران خان صاحب کے خلاف بولا، بے شک وہ صحافی کیوں نہ ہو، کسی کو لفافہ کہا، کسی کو یلو جرنلسٹ کہا۔ آج یہ صورتحال ہے کہ رپورٹس یہ کہتی ہیں، اور تحریک انصاف کے رہنما بھی ان کا جو کہنا چاہیے کنڈکٹ ہے وہ اس کو واضح کرتا ہے کہ شہباز گل صاحب کی اب پارٹی میں عمران خان صاحب سے وہ قربت بالکل نہیں رہی۔ یہاں تک رپورٹ سامنے آئیں کہ شہباز گل صاحب کی انٹری جو ہے وہ لاہور کے زمان پارک میں بین کر رکھی ہے، اندر نہیں جا سکتے، اور جاتے بھی ہیں تو کوئی ریسیو نہیں کرتا اس طرح سے ان کو، مطلب وہ اہمیت پارٹی کے اندر وہ ختم ہو چکی ہے۔ ساتھ ساتھ ایک پریس کانفرنس کا ہم نے کلپ دیکھا جس میں فواد چودھری صاحب موجود تھے، اور اپنی بات ختم کرنے کے بعد شہباز گل صاحب نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو وہ وہاں سے چلے گئے ان کو چھوڑ کے کہ اس نے جو بولنا ہے یہ بول لے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس میں ٹائم نہیں سپینڈ کریں گے۔ تو اب یہ وہ عبرت کا نشان ہے کہ ایک سٹیج پر آ کر آپ کچھ نہیں سوچتے کسی کو ڈیفینڈ کرنے سے پہلے، لیکن بعد میں وہی لوگ آپ سے یہ سلوک کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں شہباز گل صاحب آج کل اپولوجیٹک ہوئے ہیں، ان کو اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ میں نے شاید غلط کیا، اور یہ وہ شہباز گل صاحب ہیں جن کے خلاف مقدمات بنے۔ مبینہ طور پر عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ان کو برہنہ کر کے مارا گیا ہے اور ان کو اٹھایا گیا ہے، قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں ان کو ٹریٹ کرتے ہوئے، جو بیمار بھی رہے، جنہوں نے جیل بھی کاٹ لی، اور ان کو سبق یہ ملا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ شہباز گل صاحب کی عمران خان صاحب سے اچانک سے دوریاں کیسے آ گئیں جبکہ سب سے قریبی تھے ہی یہ۔ تو اس کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ شہباز گل صاحب کے خلاف جو تحقیقات چل رہی ہیں اس سے عمران خان صاحب نے یہ اخذ کر لی ہے کہ میں اگر شہباز گل کو اپنے قریب رکھتا ہوں تو اس سے مجھے بھی نقصان ہوگا، کیونکہ پارٹیاں اور سیاست الٹیمیٹلی بالآخر اپنے انٹرسٹ کی اور ذاتی مفاد کی گیم ہی ہوتی ہے۔ یہ صرف عوام کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں یا اس قوم کے بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ہوتا ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت اٹھا لیں، صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا میں، تو ہوتا اس طرح سے ہے
کہ جو لیپ ٹاپ شہباز گل صاحب کا کانفسکیٹ کیا جاتا ہے، اس کے اندر سے اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے لوگوں کا ڈیٹا نکلتا ہے، ان کی فیملیز کا، پھر اس کے نام پر فیک اکاؤنٹس بنائے جانے کا بھی انکشاف ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر اعزاز سید صاحب بھی اپنی سٹوری کر چکے ہیں، اپنے ایک ریسنٹ سٹنگ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ شہباز گل صاحب کی جو ہے ایک آڈیو بھی جو تھی، وہ اس سے پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ تھی ان کے ہاتھ لگی تھی، جس میں وہ آرمی چیف کو ریپلیس کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ڈائریکٹ عمران خان صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ یہ انسان جس نے اس طرح سے اسپائنگ کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے اوپر، اور فیض حمید صاحب کا بھی نام اس میں آتا ہے، تو اگر وہ میرے اتنا ہی قریب ہوگا تو شاید اس کا نقصان مجھے اٹھانا پڑے، اور میں ایک تاثر یہ دوں گا اس کو اپنے سے علیحدہ رکھ کر، یا پارٹی عہدوں سے جو ہے اس کو سائڈ پہ کر کے، کہ ہم ان لوگوں کو قریب نہیں لائیں گے جنہوں نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں انوالو رہے ہیں وہ۔ تو اب شہباز گل صاحب یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کی خوشنودی کے لیے کر رہے تھے، اپنے لیے تو نہیں کر رہے تھے، لائلٹی تو خان صاحب کے ساتھ ہی تھی ان کی۔ تو وہ سب دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے شہباز گل صاحب سے، اور تمام سیاسی کارکنان جو ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے یہ، کہ اپنے لیڈر کو بھی اگر آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو اس میں ذرا یہ کیلکولیٹ پہلے کر لیں کہ اس کا کچھ فائدہ آپ کو ہوگا، یا پھر وہی پارٹی آپ کے خلاف ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان کے اندر ورکر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی پارٹیوں میں، لیڈر جو ہے وہی سب فیصلے کرتا ہے، وہ کسی کی نہ سنتا ہے۔ خان صاحب نے بھی کہا اسمبلیوں سے استعفے دے کر باہر نکل آئے، اب واپس جانے کی بات کر رہے ہیں، اس ٹائم لوگ روک رہے تھے کہ ایسا مت کیجئے، پارٹی کے اندر سے کسی کی سنی نہیں۔ یہی حال مسلم لیگ نواز کا اور پیپلز پارٹی کا ہے کہ جو 2-3 شخصیات وہاں پر برا جمان ہیں، وہ جو فیصلہ کر دیں اس کے خلاف کوئی جانے کی ہمت نہیں کر سکتا، ادروائز پارٹی سے نکال دیں گے اس کو۔ تو ان پارٹیوں کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے، اور کارکنان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ شہباز گل کی حالت آپ دیکھیے کہ مقدمات بھی اس پہ بنے ہوئے ہیں، اس کو فیصل آباد سے وہ ٹکٹ مانگ رہا ہے لڑنے کے لیے، اس کو وہ بھی ابھی تک نہیں دیا گیا، پی ٹی آئی کی طرف سے انشور نہیں کیا جا رہا کہ ٹکٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ امریکہ سے وہ پروفیسر شپ کی نوکری چھوڑ کے یہاں پر آیا، اور جس پارٹی کے لیے اس نے ہزاروں لوگوں کی دشمنی مول لی، گالم گلوچ بھی کی، وہی آج اس کے ساتھ نہیں کھڑی۔ تو اس میں سبق یہ ہے کہ اصول کی سیاست کیجیے، شخصیات کی پالیٹکس نہ کریں، اصول کے لیے جو بات کرنی ہے وہ ضرور کیجیے، اور اس میں اگر کوئی مخالف ہوتا بھی ہے تو ہو جائے، لیکن شخصیات پرستی جو ہے اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔